بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 330 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے لے کر 68 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس حصے کا موضوع ہے فرعون کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ تفسیر میں آتا ہے اوپر کے واقعات کے بعد ہجرت کا ذکر شروع ہو جانے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے بعد بس فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کے احکام دے دیے گئے تھے۔ دراصل یہاں کئی سال کی تاریخ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے، جسے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 15-16 اور سورہ یونس کے رکوع نمبر 9 میں بیان کیا جا چکا ہے، اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مومن کے رکوع نمبر 2 سے لے کر 5 تک اور سورہ زخرف کے رکوع نمبر 5 میں آئے گا۔ یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخرکار کیا ہوا، اور جس دعوت کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس لیے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کا آخری منظر دکھایا جا رہا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو تفسیر میں آتا ہے کہ واضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مجتمع نہ تھی، ایک جگہ پہ مرکوز نہیں تھی، بلکہ ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ منف یا میمفس سے رامسس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی، جسے جشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا ہوگا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں۔ یہ ارشاد کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی تھی، یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے، تم راتوں رات اپنا راستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ ترجمہ: اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لِشَرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ ترجمہ: اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ باتیں فرعون کی اس چھپی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائشی پردہ ڈال رہا تھا۔ ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوری امداد کے لیے بلا رہا تھا، جو اس بات کی کھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ مدتہائے دراز کی دبی اور پسی ہوئی قوم جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس سے فرعون جیسے قاہر فرما روا کو کوئی خطرہ محسوس ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھیجتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل بیچارے چیز ہی کیا ہیں، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا ہے، اس لیے ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں، اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف ایک احتیاطی کارروائی ہے۔ ہماری دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی امکانی خطرہ ہو تو ہم بروقت اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ ترجمہ: اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے
بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو ایک ہی ساتھ غرق ہونا تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ ایک قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی۔ اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور وہ حسب سابق اپنے عیش قدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹتے رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجے کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں، بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر یکبارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا قلع کما کر دیں۔ اس غرض کے لیے ان کے شہزادے اور بڑے بڑے سردار اور آیان سلطنت خود بادشاہ ذی جہاں سمیت اپنے محلوں سے نکل آئے، اور اسی دانائی نے یہ دوہرا نتیجہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم فرعونی سلطنت کا مکھن نظر دریا بھی ہو گیا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ترجمہ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جن باغوں، چشموں، خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے یہ ظالم لوگ نکلے تھے انہی کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ یہ مطلب اگر لیا جائے تو اس کا معنی لازماً یہ ہونے چاہیے کہ فرعون کے غرق ہو جانے پر بنی اسرائیل پھر مصر میں واپس پہنچ گئے ہوں اور آل فرعون کی دولت و حشمت ان کے قبضے میں آ گئی ہو، لیکن یہ چیز تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا یہ مفہوم مطابقت نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منزل مقصود فلسطین ہی کی طرف گئے اور آگے روانہ ہوتے رہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یعنی کہ سن 1013 سے سن 973 قبل مسیح تک ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے وہ سب اس علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نمائے سینا، شمالی عرب، شرق اردن اور فلسطین کے ناموں سے موسوم ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی باغ اور چشمے اور خزانے اور محلات بنی اسرائیل کو بخش دیے جن سے فرعون اور اس کی قوم کے سردار اور عمراء نکالے گئے تھے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں عطا فرما دیں، یعنی وہ فلسطین کی سرزمین میں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں کے مالک ہوئے۔ اسی مفہوم کی تائید سورہ اعراف کی یہ آیت کرتی ہے۔ آیات نمبر ہیں 136 اور 137۔ ترجمہ ہے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اب یہ برکتوں سے مالا مال سرزمین کا استعارہ قرآن مجید میں عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہی علاقہ مراد ہوتا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ سبا میں جو الفاظ آتے ہیں سرزمین فلسطین و شام ہی کی بستیوں کے متعلق، یعنی برکت والی زمین، اس طرح کے الفاظ وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، ترجمہ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ترجمہ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مجھے اس آفت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ مجھے ضرور بتائیں گے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ترجمہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں کالطود العظیم، طود جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے پہاڑ کو، اور لسان العرب میں الطود الجبل العظیم،
اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے پھٹا تھا اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا کی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا پورا لشکر ان کے درمیان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں، ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر کھڑا نہیں رہتا۔ اس پر مزید سورہ طٰہٰ کا یہ بیان ہے کہ ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا، وہ کیچڑ نہیں تھا، وہ مشکل نہیں تھا چلنے کے لیے، وہ خشک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ سورہ دخان میں آیت نمبر 24 کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال پر رہنے دے، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصا مار دیتے تو وہ دونوں طرف کھڑا ہوا پانی پھر مل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھر پانی دونوں طرف سے آ کر اسے غرق کر دے۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ترجمہ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی قریش کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہٹ درم لوگ کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کس طرح ایمان لانے سے انکار ہی کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ہٹ درمی کا انجام بھی کیسا دردناک ہوا کرتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے تمام سرداروں اور ہزارہ لشکریوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ سالہ سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی جاتی رہیں ان کو تو وہ نظر انداز کرتے ہی رہے تھے۔ آخر میں عین غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ نہ سوجھا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا ہے اور بیچ میں یہ سوکھی سڑک بھی بن گئی ہے۔ یہ سری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ہوش ان کو آیا بھی تو اس وقت جب پانی نے دونوں طرف سے ان کو دبوچ لیا تھا اور وہ خدا کے غضب میں گھر چکے تھے۔ اس وقت فرعون چیخ اٹھا کہ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے۔ تو دوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں یہ نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں، آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کا یوں ہی بول بالا ہوتا ہے اور باطل اسی طرح سرنگوں ہو کر رہتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 68 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات ہیں ان سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں کو عین اسلام کے اوپر ڈھالنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔